بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السابع ہے فی الوصل والفصل، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شبہ کمال الاتصال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الثالث کون الجملۃ الثانیۃ جوابا عن سوال نشأ من الجملۃ الاولى كقوله زعم العوازل اننی فی غمرۃ صدقوا ولكن غمرتی لا تنجلی كأنه قیل اصدقوا فی زعمهم ام كذبوا فقال صدقوا يقال بین الجملتین شبہ کمال الاتصال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ دوسرا جملہ جواب ہو ایسے سوال کا جو کہ پہلے جملے سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ شاعر کا یہ والا قول ہے۔ ملامت کرنے والوں نے گمان کیا کہ میں مصیبت میں ہوں، انہوں نے سچ بولا لیکن میری مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے۔ گویا کہ کہا گیا کہ کیا وہ لوگ سچے ہیں اپنے گمان میں یا جھوٹے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ وہ سچے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال کی مشابہت ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ وہ مواقع جن میں دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا جائے گا یہ کل 5 ہیں، ان میں سے 2 کا تذکرہ ہم گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے تیسری جگہ کو بیان کر رہے ہیں جہاں پر دونوں جملوں کے درمیان فصل اور ترک عطف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ تیسرا مقام یہ ہے کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ ایک ایسے سوال کا جواب ہو جو سوال پہلے جملے سے پیدا ہو چکا ہے، تو چونکہ سوال اور جواب میں ایک اتصال کا شائبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو سوال ہے وہ جواب کو مستلزم ہوتا ہے اور جواب سوال کو مستلزم ہوتا ہے، اس اتصال کے شائبہ ہونے کی وجہ سے یا اس اتصال کے شبہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر فصل اور عطف کو ترک کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ شاعر کا یہ والا شعر ہے۔ پہلا لفظ دیکھیں، زعم، زعم یزعم، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ آگے ہے عوادل، یہ عادلۃ ان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ملامت کرنے والی۔ غمرہ، یہ مصیبت کو کہا جاتا ہے، مصیبت کو، تکلیف کو، شدت کو، یہ اس کا معنی آتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ آتی ہے غمر اور اسی طرح غمار اور غمرات۔ صدق یصدق، باب اس کا نصر ینصر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، اور غمرہ یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے۔ لا تنجلی، انجلا، یہ باب انفعال سے ہے اور یہ مضارع نفی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ غم کا دور ہونا، یعنی جو میرا غم ہے وہ مجھ سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بہرحال اس کے کچھ الفاظ ہے۔ اب اس شعر کا مطلب سمجھ لیں کہ ملامت کرنے والوں نے گمان یہ کیا ہے کہ میں مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے سچ گمان کیا ہے، لیکن یہ میری مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر جو عشق کی بیماری ہے وہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ بیماری لا علاج ہے۔ اب اس میں محل استشہاد یہ 2 ہیں، زعم العوازل اور صدقوا۔ ملامت کرنے والوں نے گمان کیا، کیونکہ جب آپ نے یہ کہا ملامت کرنے والوں نے گمان کیا تو پھر اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ ملامت کرنے والوں نے جو گمان کیا ہے تو آیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو اسی سوال کا جو جواب ہے یہ صدقوا سے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گمان میں سچے ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں جملے ہیں، ایک زعم العوازل اور دوسرا ہے صدقوا، ان دونوں جملوں کے درمیان فصل کیا گیا ہے، کیونکہ جو دوسرا جملہ ہے وہ گویا کہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے اور سوال اور جواب کے درمیان گہرا تعلق اور اتصال ہوتا ہے۔ اس گہرے تعلق اور اتصال کی وجہ سے یہ بعض اعتبار سے کمال اتصال کے مشابہ ہے، لہذا یہاں پر دونوں جگہوں میں جس طریقے سے کمال اتصال میں دونوں جملوں کے درمیان فصل کرنا لازم ہے، لہذا جو کمال اتصال کے مشابہ ہے یا کمال اتصال سے مشابہت رکھتا ہے، اب یہ والی بات بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو 2 جملے جو کمال اتصال سے مشابہت رکھتے ہیں وہاں پر بھی فصل اور جدا کرنا، الگ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تیسرا وہ مقام یہ ہے کہ دوسرا جملہ جواب ہو ایسے سوال سے، وہ سوال نشأ، جو پھوٹا ہو یعنی پیدا ہوا ہو، ان الجملۃ الاولی، پہلے جملے سے، جیسا کہ شاعر کا یہ والا شعر ہے، زعم العوازل۔ تو اب یہ پہلا جملہ ہے زعم العوازل، دوسرا جملہ ہے صدقوا، ان دونوں جملوں کے درمیان یہاں پر فصل کیا گیا ہے۔ کأنہ قیل، گویا کہ یہ کہا گیا، اصدقوا فی زعمہم ام کذبوا، جو ملامت کرنے والوں نے گمان کیا کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، فقال صدقوا، تو پھر جو شاعر تھا اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے گمان کے اندر سچے ہیں۔ اس موقع کو کہا جاتا ہے کہ دونوں جملوں میں کمال اتصال کی مشابہت ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جملے شبہ کمال الاتصال ہے۔ یہاں تک ہمارے 3 مواقع مکمل ہو چکے ہیں جہاں پر دونوں جملوں میں فصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ 3 مواقع کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے اتحاد تام، دوسرا ہے تباین تام اور تیسرا ہے جواب عن السوال، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا موقع ہے شبہ کمال الاتصال۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر دونوں جملوں میں فصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ چوتھا موقع پڑھیں گے۔